یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی رحمت سے کلام مقدس کو ترتیب وار آیت با آیت پڑھنے کی توفیق کے ساتھ جو ہر جمعہ کو اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، آج انشاءاللہ العزیز سورہ فرقان کی اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ آیت نمبر 29 تک گفتگو ہو چکی ہے، آج انشاءاللہ اگلی آیات پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں اس عظیم کلام کو آپ کے سامنے پیش کروں، آج کی ہماری یہ گفتگو قرآن کریم میں ایک ایسی آیت کے اوپر آ پہنچی ہے جو کہ بہت ہی عجیب مضمون کی آیت ہے، اور ایسی آیت کریمہ ہے کہ جس آیت کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک بڑے ہی صاحب دل، صاحب درد کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ جس کو کوئی خوش طبعی کے لیے پڑھے، یا کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کے کوئی بہت فرحت محسوس کرے، یا اس کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ بڑا ہی مزہ آیا ہے۔ یہ بڑی عجیب مضمون کی آیت ہے، اور اس آیت سے کچھ ایسا انداز بھی سامنے آئے گا کہ جو آج ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ ہے، اور قرآن کے ساتھ جو ہماری آج قوم سلوک کر رہی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ، اور ہم بر صغیر پاک و ہند کے لوگ اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، اور بالعموم پوری امت جو اس کے ساتھ کر رہی ہے، اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ ایسا بڑی ہی دلدوز، بڑی ہی آنسوؤں بھری اور بہت ہی دردناک مضمون کے اوپر یہ مشتمل آیت ہے۔ مجھے اپنی 25 سال کی زندگی میں، جس میں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق ملی ہے، اس آیت سے زیادہ درد کسی آیت میں نظر نہیں آیا، اور اس آیت سے زیادہ تکلیف، دکھ، پریشانی کا اظہار پورے قرآن میں کسی آیت میں بھی نہیں۔ میں نے کبھی حضرت صاحب قبلہ اللہ ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے اپنی تمام رحمتوں کو، آپ کی زبان سے یہ سنا تھا کہ سورہ ہود نے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے بوڑھا کر دیا، تو مجھے بڑی یہ سن کے ہی حدیث ایک عجیب احساس ہوا کہ ایسا کیا ہے کہ ایک ایسے اعصاب، مضبوط اعصاب کا شخص جس کے اوپر قرآن اترا، اور اللہ نے جس کے سینے کو قرآن کے لیے منتخب فرمایا، اور اس قدر اعلیٰ سینہ کہ جس کو اللہ تعریف فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اگر پہاڑوں پہ اتارا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، درختوں، سمندروں، دریاؤں پہ قرآن نہیں اتر سکا، اگر یہ اترا ہے تو سینہ مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے۔ تو ایک ایسا مضبوط اعصاب کا شخص جو اتنی زبردست قوت رکھتا ہے کہ قرآن کو سنبھال لیتا ہے،
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، کہ میں اس کے غم اور فکر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے بڑھاپا آ گیا ہے۔ تو مجھے بڑا عجیب احساس ہوا، اور میں نے سورہ ہود کو پہلی بار ترجمے اور تفسیر سے پڑھا کہ ایسا کیا ہے اس سورت کے اندر کہ اتنا بڑا جملہ میرے نبی کی زبان سے اس سورت کے لیے نکلا ہے۔ تو اس وقت احساس ہوا کہ سورہ ہود میں اللہ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جو قومیں اللہ کے نظام سے ٹکرائی ہیں اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانیوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور انہوں نے وقت کے رسولوں کو بھی جھٹلایا ہے اور وقت کے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ نے بھی پھر ان کا ذکر کر کے تو اس صورت میں ان کے عذابوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، ہم نے فرعون کے ساتھ کیا کیا، قوم نوح کے ساتھ کیا کیا۔ تو عذابوں کا ذکر اس صورت میں کیا گیا، اور اس میں ایک جملہ ہے جو اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی سن لیجئے، یہ تو تھے پچھلی قوموں کے حالات، اگر آپ کی قوم میں سے کسی نے اس طرح کے عمل کیے تو ہم اسے بالوں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینکیں گے، ہم اس سے بالوں سے کھینچ کے لے جائیں گے اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں پھینک دیں گے۔ آپ بھی یہ سن لیجئے کہ اس طرح کے اعمال اگر آپ کی قوم میں سے کسی کے ہوئے تو کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اتنے سخت وہ الفاظ ہیں کہ اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر امت میں اتنی آپ کو اس پہ پھر رنج کی کیفیت، اور فکر امت میں آپ کو اس قدر درد اور تکلیف کا سامنا کرنا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان آیتوں نے بوڑھا کر دیا۔ تو وہ سورہ ہود کا ایک اپنا مضمون ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے، اس کی اپنی ایک گفتگو ہے، لیکن یہ جو ایک آیت ابھی آج ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ ایک آیت ہی کافی ہے، پوری اس سورت سے بڑی ہے، اور اس سورت سے کہیں زیادہ اس کے اندر حضور کی اس تکلیف کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اور بھی جگہوں پہ قرآن سے دوری کے انداز بیان کیے ہیں، اور قرآن سے بھاگنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن کو جھٹلانے والوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن سے پہلو تہی کرنا، اور قرآن کو شک کی نگاہ سے دیکھنا، اور قرآن سے اس طرح بھاگنا کہ اس کے لیے وقت نہ ہونا، اس کو نہ سمجھنا، اس کو بس پڑھتے رہنا اور اس کے اعمال کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ بہت ساری باتیں قرآن میں مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، اور اللہ نے اس کا انداز مختلف جگہوں پہ بنایا ہے، لیکن یہ آیت اپنا ایک الگ مضمون رکھتی ہے، اور اس میں اللہ اب اس شخص کی بات کرنے لگا ہے کہ جس کے اوپر قرآن اترا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہستی کے لیے جو قرآن کی اہمیت ہے اور قرآن جو ان کی نظر میں ہے، اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا، تاکہ پڑھنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ صرف اللہ ہی کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ خود حضور کو بھی اس کی بڑی فکر ہے، اور خود رسول کو بھی اس کا بہت زیادہ احساس ہے کہ میری امت قرآن کے ساتھ کیا کر رہی ہے، تاکہ پڑھنے والوں میں یہ جائے پیغام کہ میرا نبی بھی بڑا فکر مند ہے۔ چلو مجھے تو تم نے نہیں دیکھا، مجھے تو تم نے محسوس بھی نہیں کیا، نہ مجھے سنا، نہ تم اس قابل ہو کہ اللہ سے بات کر سکو یا ملاقات کر سکو، لیکن رسول کی تو باتیں تم پڑھتے رہتے ہو، وہ تو تمہارے درمیان رہا ہے، وہ تو تمہاری اسی زمین پہ آیا، تمہارے اسی ماحول میں پلا بڑا، تمہارے ساتھ ہی اس کی زندگی گزری ہے، اور اس کے حالات بھی تمہاری کتابوں میں لکھے، اور تم میں سے کئیوں کو خوابوں میں ان کی زیارت بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے ان کو دیکھا بھی ہوا ہے۔ تو اس لیے حضور کی بات جب سنو گے تو انداز اور ہوگا،
اس لیے پھر آقا دو جہاں کی زبان اقدس سے اس عظیم کلام کا ایک الگ انداز پیش کیا گیا۔ آئیے سورہ فرقان میں آیت نمبر 30، کون سی آیت بولو؟ بڑی بات ہے کہ اگر یہ نمبر ہی یاد ہو جائے، اول تو یہ بھی یاد نہیں، کوئی نہیں ہونا۔ ہماری قوم کی تربیت اس قدر گندی ہو چکی ہے کہ اس قوم کو قرآن سے کوئی شغف نہیں، قطعاً شغف نہیں ہے۔ آیت کا نمبر ہی یاد ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہی میرے لیے آج کے اس درس کی سب سے بڑی بات ہوگی کہ آپ میں سے کسی کو یہ آیت کا نمبر ہی یاد رہ جائے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے یہ، ورنہ یہ بھی کوئی نہیں ہے نا، کل پرسوں کوئی پوچھ لے گا تو میرا نہیں خیال آپ میں سے کوئی جواب دے سکے کہ آیت نمبر 30 ہم نے پڑھی تھی، اس لیے کہ ہماری تربیت کے اندر یہ چیز شامل ہی نہیں ہے۔ ہم اس کو بالکل ایک غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور تقریروں نے ہمارا دماغ ایسا خراب کیا ہے کہ ان تقریروں نے ہمارے دماغ کو بھانج کر کے رکھ دیا ہے، اور قصداً کسی کا ذہن اس طرف سوچتا ہی نہیں کہ قرآن کی ایک آیت کا انداز کتنا بڑا ہو سکتا ہے، کروڑوں تقریریں بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تو انشاءاللہ کہہ دیجئے، اللہ توفیق دے دے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 اللہ ارشاد فرماتا ہے، وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور قیامت کے دن رسول عرض کرے گا، بلا شبہ میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، بہت دور کر دیا ہے۔ اور مفسرین نے اس سے پہلے کہ میں اب قرآن کی عظمتوں پہ آؤں اور قرآن کا نور اور قرآن کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کرے، انشاءاللہ کہہ دیجئے، یہ شکوہ تو ہم نے پڑھ ہی لیا، اور یہ شکوہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ جب گھر کا بڑا کوئی بات کرتا ہے تو وہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، باپ کچھ کہہ دینا تو گھر کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اور بڑا گھر کا جب کوئی بات کر دے تو اس بات کے آگے کسی کی چل نہیں سکتی۔ تو یہ صرف بڑے نہیں ہیں، اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میری قوم نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اس نے قرآن کو بالکل ایسے سمجھ لیا ہے جیسے نہ ہونے کی چیز ہے، بالکل نظر انداز کر دیا ہے، اور کسی کے دل میں قرآن کی وہ محبت نہیں رہی، قرآن کا وہ پیار نہیں رہا۔ اور چونکہ یہ شکوہ اس لیے بھی بجا ہے کہ حضور اسلام کی پہلی ڈیوٹی ہی قرآن ہے، اور آپ کو اسی کی فکر ہے اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ باقی چیزیں تو اللہ نے سب کو دی ہوئی ہیں، باقی چیزوں کا تو انداز آپ دیکھ لیں، کس کو اللہ نے نعمتیں نہیں دیں، کس کو اللہ نے روٹی پانی نہیں دیا، کس کو بچے نہیں دیے، کس کو شادیاں بیاہ نہیں دیا، کس کو کاروبار، یہ سب کو سب کچھ ملا ہوا ہے۔ اور کفار بھی اس میں برابر، سکھ یہودی برابر، عیسائی برابر، سب اس میں ایک جیسے ہیں، سب کے گھر ہیں، سب کے بچے ہیں، بیویاں ہیں، اولادیں ہیں، کاروبار ہے، روٹی پانی کا نظام ہے، اندر باہر ہر چیز جو بھی دنیا کا نظام چل ہی رہا ہے نا، بولو سارے بولیے، ہر چیز چل رہی ہے، تو سب برابر ہیں اس میں۔ واحد ہمارا اور ان کا فرق ایک ہے، اگر آپ عبادت کے معاملات میں آتے ہیں تو عبادتیں بھی تو وہ اپنے حساب سے کر ہی رہے ہیں نا، کوئی نہ کوئی عبادت تو وہ بھی کرتے ہیں۔ چلو آپ اسے نہ مانیں، آپ کہیں وہ کافر ہیں سارے، کچھ بھی عبادت کرتے ہیں وہ قبول نہیں، کہ عبادت تو کر ہی رہے ہیں نا، کوئی اللہ رسول کا، اللہ کا نام تو لیتے ہیں، طریقہ کوئی بھی ہو، تو اس کا مطلب عبادتیں بھی انہیں ملی ہیں۔ ایک فرق ایسا ہے جو ان میں اور ہم میں بہت بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور ہمارے اور ان کے درمیان قرآن فیصلہ کن کتاب ہے، یہ فیصلہ کر دینے والی کتاب، یہ ڈیسائیڈ کر دینے والی کتاب ہے کہ یہ ہے اصل وہ کلام جو ان کے درمیان اور ہمارے درمیان علیحدہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس سورت کا نام فرقان ہے، فرق کر دینے والی سورت۔
یہ فرق کر دیا جاتا ہے، یہ فرق کر دیتا ہے ان میں اور ہم میں، علیحدہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ صرف ایک ہی ڈفرنس ہے کہ ہم قرآن والے ہیں اور وہ قرآن والے نہیں ہیں۔ ہمارا قرآن سے تعلق ہے، ان کا قرآن سے تعلق بولو نہیں ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ حضور آئے ہی قرآن کے لیے، آپ کا اصل مقصد ہی قرآن ہے، آپ کی تمام محنت ہی قرآن کے اوپر رہی ہے، اور آپ کا تمام اوڑھنا بچھونا بھی قرآن کے ساتھ رہا ہے، اور اللہ نے قرآن سے ہی آپ کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ جتنے بھی حضور کے درجے ہیں، مقام ہیں، آپ کے جتنے بھی اللہ کے ہاں عہدے ہیں، آپ کے اللہ کے ہاں جتنے بڑے بڑے اعزازات ہیں، ان کا ذکر ہمیں بتایا کس نے ہے؟ قرآن نے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تبھی آپ کو حضور کی عزتوں کا علم ہوگا، اور قرآن ہی آپ کو بتائے گا کہ میرا نبی کیا ہے، اور میرے نبی کے اللہ کے ہاں مقام کے معاملات کتنے بڑے ہیں۔ اس کا کوئی اور تمہیں ذریعہ ہی نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ جس کا مطلب ہوا کہ حضور کی اپنی ذات کا تعارف بھی قرآن ہی ہے، آپ کی اپنی ذات کو پیش کرنے والا بھی قرآن ہے، اور حضور کو پیش کرنے والا قرآن ہے، اور قرآن کو پیش کرنے والے حضور ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور آپ نے فرمایا یہ دیکھو، یہ پڑھو، اس کے اوپر غور کرو، یہ میں تمہیں دیتا ہوں، میری طرف سے اس پہ تم آؤ۔ اور قرآن جب پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں حضور کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ آؤ نبی کے سامنے آؤ، آؤ نبی کی خدمت میں بیٹھو، آؤ نبی سے گناہ معاف کرو، آؤ نبی تمہارے لیے رحمت بنے گا، آؤ نبی تمہارے لیے فضل ہے، آؤ یہ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑا کرم ہم نے تمہیں دے دیا۔ تو قرآن نبی کو پیش کر رہا ہے اور نبی قرآن کو پیش کر رہا ہے، وہ دونوں کے معاملات ایسے ہی ہیں، اس لیے حضور کو اس کی بڑی فکر ہے۔ اور پھر قرآن یہ ایک ایسا اعلیٰ کلام ہے کہ جس طرح زندہ انسانوں کے ہم پر حق ہیں اور وہ حق معاف نہیں ہونے، حقوق اللہ قیامت کے دن معاف ہو سکتے ہیں، اللہ چاہے تو کسی کو بھی نماز کا نہ پوچھے، بولیے، اللہ چاہے تو کسی کو بھی حج زکوٰۃ نہ پوچھے، کیونکہ وہ اس کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، اور وہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے چاہے تو کہے کہ مجھے تمہارا یہ جو فلاں شخص کو تو نے پانی کا گلاس پلایا تھا، مجھے اسی پہ تم پہ رحم آ گیا ہے، تو جا تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو یہ اس کی مرضی ہے، بولو، وہ کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ کی سوال کی کوئی گفتگو نہ کرے، اس کا کرم ہے، وہ حقوق اللہ میں جس کو چاہے معاف کر دے۔ اور اگر وہ پکڑنے پہ آئے اپنے حق کو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے کروڑوں نمازیں لاکھوں پڑھی تو ضرور ہیں، لیکن اس میں کسی ایک نماز میں بھی تمہارا وضو ٹھیک نہیں تھا، کیوں نہیں کیا؟ پکڑو اسے، اس کو دوزخ میں پھینک دو، کیوں وضو صحیح نہیں کیا؟ یہ اس کی مرضی ہے، بولیے، حقوق اللہ میں اس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن حقوق العباد جو دوسروں کے حق ہیں، بندوں کے حقوق، ان میں کسی کو بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی بے نماز ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی عورت ہے، مرد ہے، کسی کو بھی اللہ نے جانے نہیں دینا جب تک وہ حق وہ دنیا میں جس کا دینا تھا وہ دے کے نہیں جاتا، اللہ کسی کو بھی چھوٹ نہیں دے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دو باتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی بات ہے کہ اللہ کسی کو بھی نہیں جانے دے گا۔ پہلے وہ حق دینا ہوگا جس کا دنیا میں مارا ہے، یہاں تک کہ اللہ جانوروں میں بھی فیصلہ کروائے گا۔ یعنی ایک جانور نے کسی کو، آقا فرماتے ہیں، سینگ مارا ہوگا نا، تو اللہ اسی جانور کو دوسرے جانور سے سینگ مروائے گا۔ اس حد تک اللہ جائے گا کہ یہ جو سینگ اس نے مارا ہے اس کو بھی مارو سینگ، تاکہ یہ بدلہ پورا ہو جائے۔ تو ایک جانور کو بھی وہ نہیں چھوڑ رہا، تو پھر انسان ہے، تجھے وہ کیسے جانے دے گا؟ کسی کا حق مار لیا، کسی کو زیادتی ظلم کیا، کسی کے ساتھ تکلیف اور زندگی کی کوئی ایسی نعمت کسی سے چھین لی اور تم سمجھتے تم بچ جاؤ گے؟ یہ نماز روزہ تجھے بچا لے گا؟ یہ تجھے تسبیح درود بچا لیں گی چیزیں؟
یہ حج عمرہ کر کے آئے ہو تو کیا حج عمرہ تجھے اس ظلم سے جو تم نے لوگوں کے ساتھ کیا تم بچ جاؤ گے؟ نہیں بچ سکو گے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تمہارے کسی سجدے سے کوئی تعلق نہیں، کسی تسبیح درود سے اس کا بولیے سارے بولو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم نے جس کو تھپڑ مار دیا ہے نا، اب وہ تھپڑ تیرے منہ پہ جب تک واپس نہیں آنا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تم نے اگر بیوی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، تم نے اگر دوستوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، تم نے اگر کسی کا مال کھایا ہے، تم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا انداز اپنایا ہے، وہ کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا اس کو یاد رکھو۔ یہ ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق، اس پہ اللہ نہیں جانے دے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کا اپنا کلام ہے، اللہ اس کا حق چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ اس کے حقوق کیسے چھوڑے گا؟ جو اس کا اپنا کلام ہے، یہ تو اس نے بندے پیدا کیے، اپنے بندوں کے ساتھ وہ بڑا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس کے حق نہیں جانے دے رہا، تو جو اس کا اپنا کلام جس کے لیے اتنی محنت کی گئی ہے وہ اس کو کیسے جانے دے گا؟ لہذا قرآن کے بھی حق ہیں، قرآن کے بھی ہم پہ حقوق ہیں، اور وہ حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ پہلا حق قرآن کا یہ ہے جو حضور نے حدیث میں بیان فرمایا، آقا اسلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے لوگوں پہ 4 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ سارے بولو۔ اب یہ 4 حق دینے ہوتے ہیں، دینے ہوں گے، ہر صورت دینے ہوں گے۔ اب اس میں کوئی جتنا کمزور ہے وہ آج ہی دیکھ لے اور اس پہ غور کر لے۔ پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ آقا اسلام نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ اس کو پڑھا جائے، اس کے الفاظ کو پڑھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کے صفحے تھلے جائیں، آگے پیچھے کیے جائیں، پڑھا جائے، قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کی جائے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں اس کا انداز بھی دیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ آپ جب قرآن کو پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ترتیل سے پڑھیں، رک رک کر پڑھیں، قرآن تیزی سے نہ پڑھیں نبی۔ حالانکہ آپ عرب ہیں، اور عرب جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے الفاظ بڑے ٹھیک ادا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عربی پہلے ہی ہے، اور وہ عرب میں وہ پیدا ہوا ہے، اس کی تو بچپن سے زبان عرب ہے، تو اس کے لیے تو قرآن کے لیے وہ الفاظ صحیح ادا ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود عربوں میں بھی، اور اس عرب میں بھی جو آقا اسلام کی ذات کریمہ جو افصح العرب ہیں، نبیوں میں سب سے فصیح، عربوں میں سب سے فصیح بولنے والے، انہیں اللہ فرما رہا ہے آپ بھی رک رک کے پڑھ۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی زبان اتنی فصیح ہے، اتنی صاف ہے، اس کے باوجود میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اسے رک رک کے پڑھ، تاکہ اس کی ادائیگی اور اچھی ہو۔ مل کہو نا سبحان اللہ۔ اس کی ادائیگی اور نکھر جائے، اس کی ادائیگی میں اور حسن پیدا ہو۔ رکیں، آرام آرام سے پڑھیں آپ، جس کا انداز قرآن نے خود دیا۔ تو یہ پہلا قرآن کا حق ہے کہ اس کی بولو تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کے لیے وقت دیا جائے۔ روزانہ آیات کریمہ تمہاری نظروں سے گزریں، کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ تمہارے لیے دن میں واجب ہو جائے، اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہو کہ میں نے یہ پہلا حق قرآن کا دینا ہے۔ اور جس طرح روز اپنے گھر میں خرچہ دے کے آتے ہو، اپنے بچوں کی فیس ادا کرتے ہو، اسی طرح قرآن کا بھی روز کا خرچہ اسے دو، حق دو اس کا کہ اس کو پڑھو۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور وہ قرآن کو پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ قرآن پڑھا ہوا ہے آپ نے، تو ویسے تو ان کی زبان چر چر کرے گی اور بڑی چخ چخ بولیں گے، لیکن آپ ان سے یہی کہہ دیں کہ قرآن کا کچھ حصہ سنا دیں تو منہ دیکھنا شروع کر دیں گے ایک دوسرے اور کہیں گے قرآن تو نہیں آتا، قرآن تو ہمیں پڑھایا ہی نہیں گیا، یا ہم نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں نا ایسے شخص کا اس کا کیا انداز ہوگا کہ اس نے قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی، اور الفاظ کی ادائیگی نہیں اسے آتی۔ تو بتائیے آگے کیا میں عرض کروں؟ آگے تو 3 حق اور ہیں، وہ تو آگے جائے گی بات۔ قرآن کے
پہلے حق پہ ہی فیل ہو گیا، اور ہمارا بہت سارا معاشرہ اس پہلے حق سے ہی بھاگ چکا ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنے سے ہی بھاگا ہوا ہے۔ کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں گھر میں قرآن کھلتا ہی نہیں، کئی کئی ہفتوں سے قرآن گھر میں پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی کھول کے نہیں پڑھتا۔ تو یہ حق نہیں دیں گے تو جس کا جب حق نہ دیا جائے تو وہ دروازے پہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولو ذرا سارے۔ تو وہ آ جائے گا دروازے پہ، اور وہ تیرا دروازہ اٹھا کے پٹک سکتا ہے۔ اگر وہ طاقتور آدمی ہے نا تو تیرا دروازہ توڑ کے اندر آ جائے گا کہ میرا حق دو۔ تو جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کا پہلا حق نہیں دے رہا تو تجھے زندہ کیسے رہنے دے گا؟ یہ تو تیری زندگی حرام کر دے گا، کیونکہ بڑی قوت والی کتاب ہے یہ، اس کا زور اتنا زیادہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ تو پہلا حق ہی نہیں دے رہے، آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن، اس کو کھولتے ہی نہیں ہیں، تو قرآن آپ کے لیے کیسے کھلے گا؟ کس طرح اس کے محبت کے انداز ہوں گے؟ کیسے قرآن آپ کے لیے نعمتوں کا سبب بنے گا؟ تو انشاءاللہ کہہ دو اللہ توفیق دے دے، روزانہ قرآن پڑھیے، اس کا پہلا حق ادا کیجیے، اور اپنی زبان کو قرآن سے تر رکھنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی نہ کوئی آیت کریمہ زبان پہ رکھیے، آیت الکرسی پڑھتے رہیے، قرآن کا حق ادا ہو کہ میں نے پڑھا ہے کچھ حصہ، ضرور پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور ترتیب سے شروع کر دیں، ترتیب سے پڑھتے پڑھتے 2-3 آیات روز ضرور پڑھیں اس کی، اور پھر اس کا معجزہ دیکھیں، یہ پھر تمہیں اگلے حق کی طرف خود ہی لے جائے گا۔ اگر اس کا پہلا حق نہ ادا کیا تو دوسرا تیسرا تو تصور ہی نہیں ہے۔ صحیح پڑھا جائے، اس کو صحیح رک رک کے پڑھا جائے اور درست پڑھا جائے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو ذرا سا ہلایا، اس کے الفاظ کی ادائیگی کو ذرا سا موڑ دیا، تو عربی اتنی نازک زبان ہے کہ یہ لفظوں کا معنی کہیں سے کہیں لے جاتی ہے اگر اس کو صحیح ادا نہ کیا جائے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن عربی میں اتارا، کیونکہ یہ بڑی ہی نازک زبان، اس زبان کے اندر اتنی زبردست نزاکت ہے کہ ہلکا سا لفظ موڑو گے تو اس کا معنی بہت دور جا پڑے گا، اور وہ اتنا خطرناک معنی ہوگا کہ اس کو بیان کرنے سے ہی انسان کی روح لرز جائے کہ اس قدر برا لفظ میں نے بول دیا اور مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں، اس قدر یہ عجیب لفظ میں نے بول۔ سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے الحمد سے، الحمد للہ سے الفاظ شروع ہوتے ہیں، یہ پہلا حرف ہے سورہ فاتحہ کا، اور اس کو ہر نماز میں فرض کر دیا گیا، کیونکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو اللہ ہر نماز میں پورا قرآن تمہیں سورہ فاتحہ میں پڑھا دیتا ہے، ایک دفعہ ایک بار پورا قرآن پڑھ جاتے ہو تم سورہ فاتحہ کی شکل میں، کیونکہ پورے قرآن کے سارے مضامین کو اللہ نے فاتحہ میں اکٹھا کر دیا۔ اتنی عظیم سورت ہے، اور اس کا پہلا حرف ہے الحمدللہ، اس میں ہا ہے، اور وہ ہا جو ہے وہ گلے سے نکلنے والا ہا ہے جس کی آواز میں نفاست ہے، ہا نفیس سی آواز نکلتی ہے، بولیے نفیس، بڑی پیاری سی آواز ہے اس کی، حمد، ہا گلے سے نکلے گا۔ اور ایک دوسرا ہا بھی ہے عربی میں جو آگے جا کے یا سے پہلے آتا ہے، اگر آپ نے پہلی تختی پڑھی ہو تو اس تختی میں یا سے پہلے ایک گول ہا آتا ہے، وہ گول ہا آتا ہے، وہ پیٹ سے نکلتا ہے، ہم ہا ہا، اس میں موٹائی ہے، چوڑائی ہے، ذرا بھاری آواز ہے ہا، اور یہ ہے ہا۔ اب یہ بڑا سادہ سا فرق ہے دونوں ہا میں۔ اب الحمد میں جو ہا ہے وہ ہا گلے والا ہے، اور اگر کوئی جلدی سے اسے پڑھ گیا اور جلدی میں اس نے تلاوت کر لی یا اس کو پتہ ہی نہیں تھا، الحمد حمد ہم بولا تو ہم پیٹ سے نکلا، اور پیٹ سے وہ ہا دوسرا بن گیا جو آپ نے غلط پڑھ دیا، اب وہ الحمدو پڑھ دیا الحمدللہ۔ ویسے بھی عام طور پہ لوگ جب پوچھنا جی جناب کیسے ہیں آپ، الحمدللہ، الحمد، ہم کہہ دیتے ہیں، تو وہ ہم کا تعلق پیٹ سے ہے، وہ ہا دوسرا بدل دیا آپ نے۔ اب عربی اتنی نازک ہے کہ فوراً اس کا معنی کہاں جائے گا، اب آپ ذرا مجھ سے سن کے تو کانوں کو ضرور ہاتھ لگا لیجئے گا کہ اس قدر یہ خطرناک معنی ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے
ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے، حمد اس کی ہے، تعریف اسی کی ہے، وہ تعریف کے لائق ہے، بہت بڑا ہے، عزتوں والا ہے، لہذا اس کی تعریف ہے الحمد للہ۔ اور اگر کسی نے غلطی سے بھی، جان بوجھ کے تو ہے نہیں کوئی کرتا، کسی کو کیا ضرورت ہے جان بوجھ کے کرے، غلطی سے کرتے ہیں لوگ، جہالت سے کرتے ہیں، بے وقوفی سے کرتے ہیں، بس ذرا آلکس ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ بس ایک ایسی بری عادت ہے جس کو ٹھیک نہیں کرنا، ساری زندگی گزر گئی اور بس اس سے لاپرواہی کرتے رہے، اور لاپرواہی میں بولتے رہے الحمد۔ الحمد جب کہا تو مجھے اللہ معاف فرمائے، آپ سب کو بھی اللہ معاف فرمائے، ساری تباہیاں اللہ کے لیے۔ الحمد کہتے ہیں تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا۔ یہیں پہ فرشتے تمہاری نماز کا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بول دیا، بعد میں پوچھا جائے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو آپ اللہ معاف فرمائے آپ کے باپ کو کوئی گالی دے دے اور آپ اس سے گلما پکڑ کے پوچھیں کیا بولا تو نے، تو وہ آگے بولے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے گالی دے دی، تو آپ چھوڑیں گے اسے؟ آپ کہیں گے جی آج تمہیں بتاتا بھی ہوں کہ تم نے گالی دی، اور تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ تم نے کیا دی، تم اسے نہیں چھوڑو گے، تم کہو کہ یہ کوئی بات نہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا میرے باپ کو گالی دے دی۔ تو ایسے ہی اس لفظ پہ کوئی مجھے اس کا انداز بتا دیں اللہ کے سامنے کیا پیش کیا جائے گا کہ آپ نے کیوں غلط پڑھا، جی مجھے پتا نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا، لاپرواہی ہو گئی، کہا یہ تو ڈبل نقصان ہو گیا، ایک تو پتا نہیں تھا اور دوسرا بول دیا، ڈبل سزا ہو گئی، بولو بولو نا، ڈبل ہوگی نا، ایک تو پتا نہیں تھا اس کی سزا اور ایک بول دیا اس کی سزا، تو یہ ڈبل ہوگی۔ تو ہمیں بڑا دھیان رکھنا ہے اس بات پہ، اس کا پہلا حق ہے یہ، انشاءاللہ کہہ دیجئے، آج میری توجہ سے گفتگو سنیے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح جب پڑھ لیا آپ نے اس کے الفاظ ٹھیک کر لیے، کسی اچھے قاری سے آپ نے پڑھا، اپنے بچوں کے لیے اچھے قاری لگوائیں، انشاءاللہ کہیں اپنے بچوں کو اچھے قاریوں سے پڑھائیں، بہترین قراء کی خدمت لیں، 1 مہینہ 2 اس کو کسی ایسے قاری کے پاس بھیجیں جو ان کے یہ ٹھیک کر دے لفظ، ان کے اوپر محنت کرے، بیٹا صحیح بولو، ڈنڈے مارے ان کو، اس کے بیٹا صحیح پڑھو، یہ ہا صحیح نکلنا چاہیے تیرا، یہ قاف صحیح نکلنا چاہیے، یہ گاف صحیح نکلنا چاہیے۔ بہت بڑا احسان کرو گے، کیونکہ تمہارے بچے پہلا حق ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ان کو اتنا پیار سے پڑھا دو کسی اچھے قاری سے کہ وہ اچھے الفاظ ادا کرنے کے قابل، انشاءاللہ کہو۔ جب یہ آپ نے ادا کر دیا تو قرآن کا دوسرا حق، نہ صرف اسے بہترین پڑھا جائے بلکہ قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، سمجھنا قرآن، آیات کی گہرائی میں جانا، آیات کے اندر گھسنا، غوطے لگانا قرآن کے اندر کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، الفاظ کیا ہیں، جانا، یہ ہے قرآن کا بولو دوسرا حق، کہ یہ دیا جائے اس کو، کہ اگر آپ نے آیت کریمہ پڑھ لی ہے تو اب آپ کو اس وقت اگلی آیت پہ نہیں جانا ہے جب تک اسے سمجھ نہ لیں، بولیے جب تک اسے، منع کرو جا کے نا، جب تک بولیے اسے سمجھ نہ لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور ہمیں قرآن پڑھاتے تھے تو ہم اس وقت تک اگلی آیات حضور سے لیتے ہی نہیں تھے جب تک اسے سمجھ نہیں لیتے تھے۔ اگلی آیت کہتے تو حضور ٹھہر جائیں، ابھی آپ ابھی رہنے دیں، پہلے ذرا اسے سمجھا لیں، اسے ہمیں بتا لیں، ہم اس کو دیکھ لیں، پھر اگلی آیت پڑھنا۔ آپ فرماتے ہم شروع کرتے تھے، اس سے پہلے ہم اگلی آیت پہ جاتے ہی نہیں تھے۔ تمہارے پیچھے کوئی لگا تو نہیں ہوا نا کہ تمہیں روزانہ آ کے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ بھئی آج تم نے 100 آیتیں کیوں نہیں پڑھی، پوری پڑھتی، آج میں نے پوچھنا ہے 100 آیتیں پڑھو، تو اگلے دن آؤں گا تو پھر پوچھوں گا 200 پڑھی ہیں کہ نہیں، کوئی تیرے پیچھے لگا تو نہیں، بولیے۔ تو جب تیرے پیچھے کوئی لگا ہی نہیں ہوا تو اگلی آیت پہ کیوں جاتے ہو جب تک اسے سمجھتے نہیں ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ مجھے اس کی ریزن بتائیے۔ آپ ثواب لینا چاہ رہے ہیں تو ثواب تو تب ہوگا جب سمجھو گے، اگر سمجھ نہیں آئی تو ثواب کا کیا تعلق ہے بھائی؟ آپ کہہ رہے نہیں میں ذرا پڑھتا چلا جاؤں، سمجھ اور نہ بھی آئے یار،
پڑھ تو رہا ہوں نا بھائی، کیسے پڑھ رہے ہو؟ اس کی سمجھ تو آئی نہیں ہے، کیسے آگے جا رہے ہیں آپ؟ رک جائیں، تسلی سے اس آیت کو سمجھ لیں۔ جیسے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا اللہ نے دل پیدا کیا، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ فرمایا جو اس سورت کو پڑھے گا اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھا جائے گا۔ 10 بار اس نے قرآن کو ختم کیا جس نے سورہ یاسین پڑھی۔ تو 10 عدد قرآن ہے، پھر دل ہے، اور پھر فرمایا کہ اتنی خوبصورت صورت ہے کہ اگر مجھ سے پوچھو تو میں یہ کہوں گا کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہونی چاہیے۔ میری خواہش ہے، میری آرزو ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ اتنی عظیم سورت، حضور سورہ واقعہ بھی ہے، سورہ مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، سورہ تغابن بڑی پیاری سورت ہے، سورہ رحمان بڑی پیاری سورت، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قرآن کی جو ہے خوبصورت ترین صورتوں میں ہے سورہ رحمان، بناؤ سنگھار ہے وہ قرآن کا۔ سورہ یوسف احسن القصص، فرمایا جو بہترین دنیا میں قصہ سننا ہے تو آؤ سورہ یوسف پڑھو، اس سے خوبصورت قصہ تمہیں نہیں ملے گا۔ احسن القصص، بہترین کہانی، خوبصورت قصہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم سننا چاہتے ہو آؤ قرآن میں سورہ یوسف پڑھ لو۔ اسے بھی نہیں کہا اتنی سورہ بقرہ، قرآن کی سب سے بڑی سورت، کتنی کتنی پیاری صورتیں۔ سورہ عصر کے بارے میں حضور کی حدیث، 3 آیتوں پہ مشتمل سورہ عصر، فرمایا اگر پورا قرآن نہ نازل ہوتا، صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی تو سارے قرآن کے مقابلے میں اکیلی کافی تھی۔ اتنی عظیم صورت، اسے نہیں کہا کہ دل ہے۔ تو اتنے عظیم صورتیں اور بھی تو تھیں، سورہ یاسین کو دل کیوں کہا؟ تو دل کا کوئی فنکشن ہے، کوئی دل کا کوئی کام ہے نا، جس طرح انسانی جسم میں دل ہے تو اس کا کام ہے پمپ کرنا، یہ خون کو پمپ کرتا ہے، دھکا دیتا ہے خون کو، اور اس کا کام پمپنگ ہے۔ یہ پورے جسم میں واحد عضو ہے جو بلڈ کو پمپ کر سکتا ہے۔ جگر پمپ نہیں کر سکتا، پھیپھڑے پمپ نہیں کر سکتے، آپ کے گردے پمپ نہیں کر سکتے، آپ کے جسم کے جتنے اعضاء، برین، دماغ، کوئی بھی شے دھکا نہیں دے سکتی۔ یہ دھکا دینے کا فنکشن یہ دل کو دیا گیا ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ لہذا ایسا جو دل کا ایک فنکشن جو جسمانی دل ہے، اس کی وجہ سے اس کی اتنی خوبی بڑی ہے کہ اگر یہ ذرا سا بھی ہلکا سا بھی اس کا جھٹکا آگے پیچھے ہو جائے تو اسی کو ہارٹ اٹیک کہہ دیتے ہیں اور ساتھ انسان مر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہلکا سا جھٹکا دیر سے ہوا، یا اس نے دیر کر دی، یا بلڈ جلدی سے اندر آیا، اس کو پمپ نہ کر سکا، ساتھ ہی دل کو ہارٹ اٹیک آیا اور آپ فوت ہو گئے۔ یعنی اتنا نازک ہے کہ ذرا سا بھی آگے پیچھے ہوا تو معاملہ خراب ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جسمانی دل اتنا نازک ہے تو سورہ یاسین کتنی نازک ہو، جو قرآن کا دل ہے۔ کیوں ہے وہ قرآن کا دل؟ اس پہ غور کیا جائے، کسی عالم سے پوچھ لیا جائے، کہیں جائیں، کہیں بیٹھیں، ساری دکان چل جائے، بچوں کا بیاہ ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، فلاں یہ ہو جائے، حضرت صاحب ہمیں کوئی تعویذ دے دیں، حضرت صاحب کو دعا کر دیں، حضرت صاحب یہ کر دیں، حضرت صاحب وہ کر دیں، اپنے کا۔ کبھی کسی نے پوچھا ہو آ کے کہ حضور یہ بتا دیں سورہ یاسین کیوں اتنی بڑی سورت ہے، مجھے یہ سمجھا دیں کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ جو سوال ہے یہ کون کرے گا؟ کس نے کرنا ہے؟ ہندو نے کرنا ہے، آگے سکھ کرے گا، یہودی کرے گا؟ یہ سوال کون کرے گا؟ تم تو کرتے نہیں ہو تو کرے گا کون یہ سوال؟ مجھے بتا دینا، اس کا جواب دے دینا۔ ہماری امت تو اس سے بہت دور ہو گئی نا، تو اس سوال کو کون کرے گا کہ سورہ یاسین کو اتنا بڑا درجہ کیوں ملا ہوا ہے؟ آخر اس کے اندر کیا مضمون ہے ایک جو اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کو پسند اتنا کیا کہ وہ قرآن میں اس کا دل بن گئی۔ سمجھو تو صحیح اسے۔ کون سنے اقبال تیری انجمن بدل گئی، نئے زمانے میں تم ہمیں پرانی باتیں سنا رہے ہو۔ تو چونکہ وہ نہیں کوئی سنتا نہ سمجھتا ہے، پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک خاتون مجھے ملی، کئی عرصہ ہو گیا، اس نے کہا حضرت دعا کریں
میں بچپن سے سورہ یاسین پڑھ رہی ہوں، تو دعا کیجئے کہ اللہ مجھے توفیق دیتے رہے اور میں مرتے دم تک سورہ یاسین پڑھتی رہوں۔ تو مجھے اللہ نے بڑی توفیق دی۔ تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا جی آپ مجھے 60-70 سال کی عمر لگ رہی ہے آپ کی۔ کہا جی ہاں اتنی ایج ہے میری، اتنی عمر ہے۔ میں نے کہا کتنی بار آپ نے پڑھی ہوگی؟ کہا بچپن سے پڑھنے، کبھی گنا نہیں۔ کہ تو پھر تو اگر آپ بچپن میں پڑھتی رہی ہیں تو اس کا مطلب 5-6 سال میں بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے، تو اس وقت سے آپ شروع ہیں، تو ابھی اگر 60 سال بھی عمر ہے تو اس کا مطلب ہے 55 سال ہو گئے آپ کو سورہ یاسین پڑھتے ہوئے۔ 55 برس میں کتنی بار پڑھی ہوگی؟ ایک دن میں 365 دن ہوتے، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو تقریباً یہ جو ہے وہ کوئی 1.5 لاکھ بار بن جائے گی۔ میں نے کہا جی بڑی میری سعادت ہے کہ میں ایک ایسی عورت کو دیکھ رہا ہوں جس نے 1.5 لاکھ بار سورہ یاسین کو پڑھا ہوا۔ بڑی میرے لیے خوشی کی بات ہے، اور میرے لیے آپ کا چہرہ دیکھنا بڑی خوشی کی بات۔ تو مجھے بڑی سعادت ملی آپ سے مل کے۔ تو آپ مجھ پہ کرم کریں گی؟ کہتے جی کیا دعا تو میں آپ سے کرانے آئی ہوں، تو میں آپ سے میں کیا کروں گی؟ میں کہ آپ مجھ پہ کرم کریں کہ آپ مجھے بتائیں کہ سورہ یاسین میں کیا ہے، کیا ہے اس میں جو اتنا بڑا؟ اس کا رسول نے فرمایا کہ میرے نبی نے فرما دیا قرآن کا دل ہے۔ تو اس نے مجھے صاف کہا، اس نے کہا جی یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے، یہ نہیں میں جانتی کہ اس میں کیا۔ ہاں یہ پتا ہے کہ 7 مبینے ہیں اس کے اندر۔ آپ مجھے، اب صاحب شعور لوگ بیٹھے ہیں، صاحب وقار لوگ ہیں، آپ ظاہرہ گھروں سے آپ جمعہ پڑھنے یہاں آئے ہیں، چل کے آئے ہیں، آپ وضو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، کیا وہ قرآن پڑھتی تھی؟ جواب دیں ذرا، کیا اس نے سورہ یاسین پڑھی تھی؟ نہیں صحیح بولو نا، ایمین نا، مجھے راضی نہ کرو، صحیح بات کرو جی، بولو نا یار۔ اتنا بڑا مذاق قرآن کے ساتھ، اتنی بڑی زیادتی، اتنا بڑا بلف کس سے کر سکتے ہیں؟ آپ کسی انسان سے کریں نا، وہ ساری زندگی نہ بولے آپ کے ساتھ۔ آپ کسی اپنے ہمسائے سے کریں، وہ آپ کا آتا ہے آپ پھیر کے رکھ دے۔ یہ زیادتی کے لیے تمہیں قرآن ہی ملا ہے؟ یہ ظلم کرنے کے لیے تمہیں قرآن ہی ملا تھا کہ ساری زندگی ہو گئی اور تم اتنا نہیں بتا سکے کہ قرآن کی سورہ یاسین میں ہے کیا؟ تو یہ دوسرا حق دیے بغیر تیسرا حق نہیں ملے گا۔ یہ دوسرا حق ہے، قرآن سمجھنا ہوگا، اس کو لازماً سمجھنا ہوگا، یہ فرض ہے، یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ میں ایک بات کر کے آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کو میری بات کی یہ اندر گہرائی تک آپ جائیں۔ قرآن میں جب اللہ نے سورہ فرقان میں بھی اور اسی طرح دیگر آیات، اور خاص طور پہ وہاں جب اللہ نے نماز کو فرض کیا، قرآن میں نماز کا حکم آیا، نماز فرض ہو گئی، اقیم الصلاۃ۔ جو ہی کسی نے یہ پڑھا قرآن میں تو کیا ہوگی؟ بولو سارے، نماز فرض ہو گئی۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، فرض ہو گئی۔ جس کے اندر آیت اترے فرض ہو جاتی ہے، خود وہ کتنا فرض ہوگا تمہارے اوپر؟ نہیں سمجھے؟ نمازاں سارے پڑھتے پھر دیو، جس کی آیت سے قرآن میں وہ فرض ہوئی ہے، وہ قرآن کتنا فرض ہوگا؟ وہ قرآن کتنے بڑے لیول پہ ہوگا کہ جس کی آیت اتنی بڑی ہو جاتی ہے، اور ایک آیت اتنی بڑی ہے کہ ساری زندگی کی نمازیں تمہارے اوپر لاگو ہو گئیں، وہ خود کتنا بڑا ہوگا؟ ہم اسے فرض سمجھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کیڑا فرض ہے؟ اچھا آیت کی وجہ سے نماز فرض ہو گئی، بولو یہ کیسا نفس کا جال ہے، یہ کیسا نفس کا دھوکہ ہے کہ اسی آیت سے حج فرض ہوا، اسی آیت سے زکوٰۃ فرض ہوئی، اور اس قرآن کو کہتے ہیں یہ تو فرض ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی نہیں بات۔ پھر کیا نہیں پڑھا تو پھر کیا نماز سے پڑھنا نا، میں روزے تو رکھتا ہوں نا میں، بولو نا یار، اور سمجھ آ رہی کہ نہیں میری بات کی؟ حج تو کر رہے ہو نا، تو جس کی آیتوں سے حج فرض ہوا تھا وہ کہاں ہے؟ جس کی آیتوں نے تمہیں نماز پڑھائی، جن کی آیتوں نے تمہیں حضور کا درود پڑھایا، وہ آیات کی وجہ سے درود کی طرف تمہارا دھیان گیا نا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود پڑھو نبی پہ، اور جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ۔ تو وہ آیت جس نے درود پڑھایا تھا، وہ جس قرآن کی ہے، وہ کہاں ہے؟
یہ بس دماغ کو ہم سمجھانے کے انداز، اللہ کرے جس کو آ جائے، ورنہ تو ٹھوکتے جاؤ کیل کی طرح پھر بھی نہیں پتہ چلتا. تو اس کو سمجھنا ہے اور یہ دوسرا حق ادا ہوگا انشاءاللہ. کہو تیسرا حق، جب کوئی قرآن پڑھ لیتا ہے اچھی طرح پھر سمجھ لیتا ہے تو قرآن کا تیسرا حق شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے اس پہ عمل کیا جائے. جو پڑھا ہے وہ کیا جائے، جو سمجھا ہے بولو کیا جائے، جو سمجھا ہے کیا جائے. یہ تیسرا حق ہے عمل. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم نہ جنتی ہیں نہ دوزخی ہیں. ہمارا عمل ہمیں جنتی یا دوزخی بنا دیتا ہے. تو وہ عمل ترجمہ تفسیر پڑھنے والے کو مل جائے گا. یہ قرآن خود کروائے گا نا. بولو یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے. یہ آپ کو پیچھے سے دھکے خود ہی دے دے گا. پھر اس کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ یہ خود استاد کی طرح تمہیں لے چلے گا، کیونکہ تم نے اسے سمجھ لیا. اب تمہارے دماغ کو کنٹرول کرے گا یہ، اب تمہارے ہاتھوں کو کنٹرول کر لے گا. تمہارے اندر یہ خون کی طرح گردش کرتا ہوا نکلے گا اور پھر تمہیں ہر برائی سے بچاتا چلا جائے گا. عمل تمہیں ملے گا. تیسرا حق تمہیں ادا کرنے کی توفیق مل جائے گی اگر دوسرا حق ادا ہو گیا، اس پہ عمل کیا جائے. اگر نماز کا قرآن نے کہا تو نماز پڑھی جائے. اگر قرآن نے گناہ چھوڑنے کا کہا تو گناہ چھوڑے جائیں. قرآن نے کہا سچ بولنا ہے تو سچ بولنا ہے. یہ عمل ہوگا. اور وہ عمل کر کے اب جب قرآن جب عمل تک پہنچا دیتا ہے تو قرآن کا چوتھا حق شروع ہوتا ہے. قرآن کا چوتھا حق، قرآن کا چوتھا حق یہ ہے نہ صرف اسے پڑھا جائے انشاءاللہ کہو، نہ صرف اسے سمجھا جائے انشاءاللہ کہو، نہ صرف اس پہ عمل کیا جائے انشاءاللہ کہو، بلکہ قرآن کو پھیلایا جائے، اس کا ابلاغ کیا جائے، قرآن کو پھیلانے کا ذریعہ بنا جائے. اپنی زبان سے مدد لو، قرآن کی آیات کو لوگوں تک پہنچاؤ. آقا اسلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر کسی کو ایک آیت بھی آتی ہے اسے آگے پہنچائے، اسے بتائے قرآن میں یہ لکھا ہے. لوگوں کا جو ہے لوگوں کو قرآن کی طرف موڑنے کا ذریعہ بنے. اگر منہ سے نہیں بول سکتا، جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہاں خدمت کرے، مال پیش کرے کہ قرآن کا ابلاغ ہے، یہ قرآن کا حق ہے، میں نے دینا ہے قرآن کا حق. جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہاں جا کے خدمت کر دے، یہ مال میری طرف سے لے لیں اور قرآن پڑھائیں. آپ لوگوں قرآن خرید کے لوگوں میں بانٹے، قرآن لے کے لوگوں کو دے کے آئے. جناب یہ میری طرف سے ترجمے والا قرآن تحفہ ہے آپ کو، کوئی تو پڑھے گا بولو. وہ قرآن آگے دو، آگے ابلاغ کا ذریعہ بنو. قرآن کے دروس کو لوگوں تک پہنچاؤ. کوئی اچھی بات قرآن کی کسی نے کی ہے اس کو ریکارڈ کر کے لوگوں تک دے آؤ. یار یہ سنو قرآن کی بات ہے، میں تو نہیں بول سکتا، نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں نہ میں کوئی اور بہت، یہ تم تک قرآن پہنچا رہا ہوں، یہ لے لو یار. قرآن کو ابلاغ کیا جائے، اس کی جلد کر دی جائے. مجھے کہو نا سبحان اللہ. کسی مدرسے میں جائیں وہاں دیکھیں قرآن پھٹے پڑے ہیں، کہا میں حاضر ہوں، میں جلدیں کرنے آئے، دیو سارے قرآن مجھے دے دو، میں جلد کرا کے واپس رکھ دوں. قرآن کی خدمت کرو. قرآن جہاں موجود ہے اس کے ابلاغ کا ذریعہ بنو. اپنی ایک اولاد کو حفظ قرآن کی توفیق دے دو کہ یہ میری اولاد میں قرآن کا حصہ ہے، میں اسے حفظ کرا دیتا ہوں، یہ میرے لیے قرآن کا ابلاغ ہو جائے گا، میری نسل میں ایک حافظ پیدا ہو گیا. یہ قرآن کا ابلاغ ہوگا. کو جو جہاں جس لیول پہ ہے قرآن کے لیے ابلاغ کا ذریعہ بنے. یہ قرآن کا چوتھا حق ہے. اب یہ چار حق ہم ادا کریں گے تو قیامت کے دن چھوٹ ہونی ہے. بولیے. وہ حدیث بار بار سناتا ہوں، آج نہیں سناؤں گا، صرف یاد کراؤں گا. قرآن روک لے گا، یاد ہے وہ حدیث؟ بولیے. جنت جانے سے پہلے روک لے گا، یاد ہے نا؟ میں نے صرف حوالہ دیا ہے. وہاں یہ چار حق وہ مانگے گا. وہ کہے گا مجھے پہلا حق دیا، دوسرا دیا، تیسرا دیا، چوتھا دیا. اگر دیا تو جا، تو جنت میں ہی جائے گا، اور تو نے کہاں جانا ہے. لیکن اگر یہ نہیں دیا تو سوچ بھی نہ جنت کا، تصور ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ چار حق دینے ہوں گے، اور ہم ان چاروں سے کب کے بھاگ چکے، کب کے ختم کر چکے ہیں. ان چاروں حقوق کو کبھی کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا. تو لہذا قرآن کے یہ چار حق اللہ ہم سب کو دینے کی توفیق دے دے. آمین کہو. اسے پڑھا جائے، بولیے، اسے سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اور اس کی بات کو پھیلایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے. چپ کر کے گنگے شیطان نہ بنو
کہیں بیٹھے ہوئے ہو قرآن کی بات کرو، سورہ یاسین کی بات چھیڑ دو، سورہ فاتحہ کی بات چھیڑ دو، ہزاروں قرآن کے مضمون ہے یار، کوئی تو بات شروع کرو۔ حضرت نوح کا قصہ سنا دو، حضرت ابراہیم کی بات چھیڑ دو، میرے آقا کی شان قرآن سے بیان کرنا شروع کر دو، میرے نبی کے لیے قرآن میں یہ سورت اتری ہے، میرے نبی کے لیے یہ اترا ہے، وہ ایک جملہ ایک دن میں بول دو یار، اس کا ابلاغ کرو، لوگوں تک پہنچاؤ قرآن۔ اور جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے ان لوگوں کی عزت کرو، کیونکہ وہ لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، قرآن کو پھیلانے والے ہیں، وہ تمہارے لیے ایسے قابل عزت۔ آ کر اسلام نے فرمایا صحیح قرآن کا عالم، صحیح قرآن کا عالم اللہ کی نگاہ میں معزز فرشتے جیسا ہوتا ہے۔ اللہ اسے اتنی عزت دیتا ہے جس طرح معزز فرشتہ عزت پاتا ہے اللہ کے دربار میں، ایسے قرآن کا عالم عزت پاتا ہے۔ اور فرمایا جو صحیح قرآن کا عالم، تو اللہ نے عزت دی نا، اب نبی نے دی، جو صحیح قرآن کا عالم ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملانا ایسے ہے جیسے مجھ محمد عربی سے ہاتھ ملایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، پڑھنے والے ہیں، ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ مجھے یاد ہے ایک بد نصیب شخص میرے علاقے میں رہتا تھا، محلے میں، یہ بچے بےچارے معصوم قرآن پڑھنے والے، حفظ کرنے والے، ہماری مدینہ مسجد میں بھی ہوتے تھے، تو وہ گزرتے نا، جب ظاہر ہے لوگ گھروں میں قرآن پڑھانے کے لیے، مجالس کے لیے لے جاتے تھے گھروں میں، کیا وہ مسجدوں سے لوگ لے جاتے ہیں، آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ میں اس کے بڑا خلاف ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، خود اپنے گھروں میں خود قرآن پڑھیں، آپ حافظوں کو کیا ضرورت ہے، حافظوں کو لے جاتے ہیں، انہوں نے ڈیوٹی تو گھر قرآن پڑھنا، آپ کے گھر میں آپ خود قرآن پڑھیں۔ خیر یہ موضوع علیحدہ ہے۔ تو وہ جاتے تھے، تو وہ راستے میں بیٹھا ہوتا، تو وہ گزرتے ہوئے کہتا، او پوٹی دیو مشینوں کتنے چلے، اور اج لگتا کسی اور جگہ حلوا پکیا تھوڑا۔ تو مجھے یاد ہے اس شخص کی موت کیسے آئی تھی، میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ لفظ میں نہیں بولنا چاہتا، بڑی گندی موت مرا تھا بد نصیب۔ اور یہ میں اپنے بچپن میں سنتا تھا اس کی زبان سے، وہ گزرتے تھے بچوں کو مذاق کرتا تھا۔ یہ قرآن پڑھنے والے، یہ تمہارے علاقے کے لیے اللہ کی رحمتوں کا سبب ہوتے ہیں۔ تمہارے گھروں میں کیا چلتا ہے؟ ٹی وی، ڈرامے، گندی گالیاں، اور کیا کہتے ہیں، غیبتیں، چگلیاں، عورتیں کیا کرتی ہیں، میں جانتا ہوں سارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ولی نہیں بیٹھے ہوئے گھروں میں، چند گھروں میں ہوں گے ظاہر ہے، تبھی زمین چل رہی ہے، بولو، باقی تو محلوں میں کیا ہو رہا ہے سارے دیکھ رہے ہیں، فلمیں، گانے، ڈرامے، چرسی پوچی سب چل رہے ہیں۔ یہ مدارس ہیں جہاں اللہ کا کرم اترتا ہے، جہاں ہر وقت قرآن کی آوازیں اٹھتی ہیں، جہاں قرآن کا نور پھیل رہا ہوتا ہے، تو ان کی عزت کرنا یہ بھی قرآن سے محبت کے برابر ہے، یہ بھی قرآن کا پیار ہے۔ جہاں قرآن والا ملے سلام کیا جائے اسے، ایم این اے کو سلام کرتے ہو جڑا تھکدا بھی نہیں توڑے تھے، ایم پی اے کو سلام مارتے ہو، محلے کا چور گنڈا اس کو سلام کرتے ہو، اور جو حافظ صاحب ہیں، جو مسجد کے امام ہیں، جو خطیب ہیں، ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، کہتے یہ تو مولوی صاحب ہی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں تم دیکھو تو اللہ کے فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جب قرآن کو پڑھنے والا گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اللہ کی ایسے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہی صرف یہ ہے کہ وہ صرف اس بندے کا گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، آسمانوں پہ موجود رہتے ہیں، جو ہی وہ گھر سے باہر آتا ہے چشمے زدن میں زمین پہ پہنچتے ہیں اور اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہا تو زمین پہ نہ رکھ، تیرے لیے ہمارے پر موجود ہیں، پہنچ اپنی جگہ جہاں تو قرآن پڑھانے جا رہا ہے، پڑھنے جا رہا ہے۔ تو یہ بھی قرآن کا ابلاغ ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اب یہ حضور اسلام کی وہ حدیثیں جو آقا علیہ السلام نے قرآن کی محبت میں فرمائی، اور میں نے جو آیت کریمہ آج پڑھائی ہے، جو اللہ نے ارشاد فرمایا وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول عرض کرے گا قیامت کے دن کہ اے میرے رب، بلا شبہ میری قوم نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ تو یہ اس نبی کا شکوہ ہے جو اس محبت سے قرآن کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا ان قریب ایک فتنہ رونما ہوگا، میری امت میں ایک فتنہ آئے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فرمایا حضور ہم اس فتنے سے کیسے بچیں گے؟ آپ نے فرما دیا فتنہ آئے گا، تو حضور فتنوں سے بچنے کی راہ کیا ہے، کیسے ہم اس سے نکل پائیں گے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت انداز ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ حضور سے پوچھ لیا کہ آپ اب یہ بتا دیں ہم بچیں گے کیسے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید یہ بات کرتا کہ حضور وہ فتنہ کیسا ہوگا، کب آئے گا، کیوں آئے گا،
اور اس کے اندر کیا ہوگا، جو کہ ریلیونٹ باتیں نہیں تھیں، ڈائریکٹ بات پوچھی، حضور وہ آپ نے یقین کر لیا کہ وہ آئے گا، آپ بتا دیجئے کہ ہم اس سے نکلیں گے کیسے؟ تو ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، یہ کتاب تمہیں اس فتنوں سے بچائے گی، یہ کتاب تمہیں ان خطروں سے بچائے گی جو ہر دور میں اترتے رہیں گے، ہر دور میں جب بھی فتنے رونما ہوں گے یہ کتاب تمہیں بچائے گی۔ اور فرمایا آپ سنتے جاؤ حضور سے اس کتاب کی تعریف، اس میں تم سے پہلے کی خبریں ہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اس کتاب میں وہ خبریں موجود ہیں۔ یہ تمہیں بتاتا ہے قوم نوح کی بات، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا، یہ تمہیں پہلے کی خبریں دیتا ہے، ماضی کے حالات اس کتاب میں لکھیں، تمہارے جو بعد کے آنے والے حالات ہیں ان کی بھی خبریں قرآن دیتا ہے۔ تمہارے بعد کیا ہونے والا ہے، قیامت کے قریب کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، بلکہ جب فیصلے ہو جائیں گے دوزخ کے اندر کیا ہوگا، جنت کے اندر کیا ہوگا، یہ ساری بات کی خبریں بھی تمہیں قرآن دیتا ہے۔ اور فرمایا جو اختلاف تم میں ہو اس کا فیصلہ بھی قرآن میں موجود ہے، اگر کہیں اختلاف ہو جائے گا تو قرآن کے اندر فیصلے لکھے ہوئے، تمہیں چاہیے قرآن پڑھ لو، اس سے تمہارا اختلاف دور ہو جائے گا، اور وہ اختلاف جتنی بھی چیزیں ہوں گی قرآن اس میں پہلے ہی بات کر چکا ہے، لہذا اختلاف قرآن سے دور کرو۔ اور فرمایا یہ فیصلہ کن کلام ہے، یاوا گوئی نہیں ہے، یہ ایسا کلام ہے جو فیصلہ کن ہے، یہ مستحکم ہے، یہ ڈٹا ہوا کلام ہے، یہ کوئی خود سے بنائی ہوئی کہانیاں نہیں۔ اور سنو، فرمایا اگر کوئی جبار اپنی سرکشی میں اس قرآن کو چھوڑ دے گا تو اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا۔ اگر کوئی جبار غصے میں آگے کہے گا مجھے قرآن کی کیا ضرورت ہے، کوئی جبار آدمی، غلیظ انسان غصے میں آگے بول دے کہ مجھے قرآن کی کیا حاجت ہے، تو آقا فرما رہے اللہ اسے پیس کے رکھ دے گا، نہیں چھوڑے گا اسے۔ اگلا لفظ سنیے، اگر کوئی ہدایت کسی اور چیز سے قرآن کے سوا لینا چاہے گا، قرآن کے سوا ہدایت کا ذریعہ کسی اور چیز کو بنائے گا تو اللہ اسے لازماً گمراہ کر دے گا، وہ راہ پہ نہیں آ سکتا، کیونکہ ہدایت صرف قرآن سے ہے، ہدایت صرف قرآن سے نکلی ہے، قرآن سے ہی ملے گی، اس کے علاوہ ہدایت کسی شے میں نہیں رکھی گئی۔ لہذا اگر کسی اور شے سے وہ ہدایت چاہتا ہے تو خود خدا گمراہ کرے گا اسے، کہ اب یہ کبھی راستے پہ نہیں آ سکتا۔ اور آگے فرمایا سنیے، یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی، یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ اللہ، ایک اور حدیث آقا علیہ السلام، یہ بھی بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ نے اس میں بھی قرآن کی محبت سے ہمارے دلوں کے اندر چاہت پیدا کی ہے۔ حضور علیہ السلام حجرے سے تشریف لائے مسجد نبوی میں تو دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی ایک صحابی بات کر رہے ہیں قرآن پہ، دوسرا بھی قرآن سے ہی کوئی بات کرتے ہیں، تیسرا بھی قرآن سے کرتے ہیں، تو اس طرح آپس میں بات ہو رہی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جس طرح میں درس دے رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں، بولو، یہ انداز نہیں تھا، بلکہ آپس میں ایک دوسرے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ حضور نے سنا، انہیں دور سے دیکھا کہ صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک قرآن کی کوئی بات کرتا ہے، دوسرا قرآن کی کوئی اور بات کرتا ہے، تیسرا بھی قرآن کی ہی بات کرتا ہے، قرآن کی باتیں ہو رہی۔ تو حضور چلتے ہوئے قریب آگے، آپ بہت خوش ہوئے دیکھ کے، فرمایا، سوال کیا، فرمایا کیا گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ کیا گواہی دیتے ہو؟ تو صحابہ نے سب نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، ضرور گواہی دیتے ہیں، یہ تو اس میں پوچھنے کیا بات ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو فرمایا اچھا اگر تم نے یہ گواہی دے دی ہے تو پھر خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، تمہارے لیے بشارت ہے، خوشی کی خبر ہے۔ فرمایا حضور کیا خوشی کی خبر ہے؟ فرمایا یہ جس کی تم بات کر رہے ہو ایک دوسرے سے، سنو نبی کے الفاظ، یہ جس کی تم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو، کوئی سورہ یونس کی بات کرتا ہے، سورہ طٰہٰ کی بات کرتا ہے، سورہ انبیاء کی بات کرتا ہے، ایک دوسرے سے قرآن کی باتیں کرتے ہو، فرمایا اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں
اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ کے اندر. تمہارے لیے بشارت ہے، تسلی رکھو، یہ جو تم بات کر رہے ہو ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں. کیا اعلیٰ کتاب ہے، کیا اعلیٰ کلام ہے. اور فرمایا یہ حکمت والا ذکر ہے، اس میں اندر اللہ نے حکمت بیان کی ہے، ذکر ہے یہ. اور فرمایا یہی صراط مستقیم ہے. سنتے جاؤ اور دل کو قرآن کی محبت سے لبریز کرتے جاؤ. یہی صراط مستقیم ہے. فرمایا یہ وہ ہے جس کے ہوتے ہوئے نفس کی خواہشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تمہارا نفس تم پہ حاوی نہیں ہوگا، تمہارے نفس کی خواہشات تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائیں گی، کیونکہ قرآن تمہارے ساتھ چل رہا ہے. اگلا ارشاد فرمایا زبان کے موڑنے سے اس قرآن کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی اس کے الفاظ کو کیسے ہی موڑ دے اور اس کو غلط ملت بننے کی کوشش کرے، قرآن کے اوپر ایسا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا. جس طرح بدبخت یہودیوں نے کوشش کی تھی، رائنا کے لفظ کو رائنا کہہ کے بلایا تو اللہ نے فوراً روک دیا. فرمایا یہ لفظ چھوڑ دو، لا تقولوا رائنا. یہ رائنا کو رائنا کہہ کے زبان موڑنے سے قرآن کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اس کے الفاظ وہی رہیں گے جو شروع سے تھے، آج بھی وہی ہیں، ہمیشہ سے وہی رہیں گے. زبان موڑنے سے فرق نہیں ہوگا. فرمایا اس پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. اس پہ کوئی باطل حملہ نہیں کر سکے گا. یہ کتاب باطل سے دور ہے، باطل سے بہت پرے ہے، باطل اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. اور فرمایا ہائے سنو میری یہ بات، علماء اس قرآن سے پڑھ پڑھ کے کبھی سیر نہیں ہوں گے. یہ قرآن کبھی سیر نہیں ہونے دے گا، کوئی اسے رجے گا نہیں. جتنی بار بھی اسے پڑھا جائے گا ہر بار کوئی نئی ہی بات نکل آئے گی، ہر بار کوئی نئی ہی بات اس سے باہر برآمد ہو جائے گی. حیران ہو جاؤ گے یہ کیسی کتاب ہے، ابھی 100 بار پڑھ لی پھر بھی نئی بات نکل رہی. فرمایا علماء اسے کبھی سیر نہیں ہوں گے، ہر بار نئی بات ہوگی. فرمایا کئی بار پڑھنے سے اس پہ کبھی باسی پن طاری نہیں ہوگا. باسی ہو گیا، اک گیا انسان اور دل میں اکتاہٹ سی آئی ہے، اتنا پڑھا ہے اتنا پڑھا ہے اکتا گیا ہوں، ایسا قرآن کبھی نہیں ہونے دے گا. یہ کبھی باسی پن طاری نہیں ہوگا. اور سنیے فرمایا اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس میں عجیب باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہیروں کی کان کی طرح، جس میں سے ہیرے نکالتے جاؤ نکالتے جاؤ نکالتے جاؤ، وہ ہیرے ختم نہیں ہوں گے. ایسے ہی قرآن کے عجائب نکالتے جاؤ نکالتے جاؤ، قرآن میں سے کبھی عجیب باتیں ختم نہیں ہو سکتی. ہر بار ایک نئی بات، ایک نیا ہیرا تمہیں قرآن دے گا. اللہ فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کو جب جنوں نے سنا تو فوراً کہا بڑا ہی عمدہ کلام سنا ہے ہم نے. یہ میرے نبی کی کیا پیاری بات ہے. فرمایا جب جنوں نے مجھ سے سنا صحابہ اس کلام کو تو انہوں نے کہا بہت عمدہ کلام ہے اور ہم تو ایمان لے آئے اس کے اوپر. ہم ایمان لے آئے. یہ ایمان والی کتاب جنات نے بھی اس کو فوراً محسوس کیا. اور اس حدیث کے آخری لفظ بڑے پیارے ہیں. آخری لفظ فرمایا کہ جس نے کوئی بات قرآن کی بنیاد پر کی اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ کر دیا گیا، جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جو اس قرآن پر لوگوں کو لائے گا. آخری بات سنو اس حدیث کی ذرا انشاءاللہ تو کہو. جو اس قرآن پر لوگوں کو لائے گا، کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت ہو جائے گی. ہائے ہائے کیا گارنٹی ہے بولو. جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو لائے گا، کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت ہو جائے. وہ کامیاب ہو گیا جو قرآن کی طرف لانے کا سبب بنا، قرآن کو پڑھانے کا سبب بنا، قرآن کی طرف موڑنے کا سبب بنا، اس کی ہدایت ہو گئی. تو لہذا حضور نے تو اتنی محبت سے قرآن کی طرف بلایا ہے، اور اس قدر پیار سے آپ نے کیوں بلایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں کا اصل معجزہ ہی قرآن ہے. آپ نے چاند دو ٹکڑے کیا، آپ نے پتھروں کو کلمے پڑھائے، آپ کے سامنے بکریوں نے سجدے کیے، جانوروں کی زبانیں آپ سمجھ جاتے تھے، پرندوں کی زبانیں آپ جان لیتے تھے، دلوں کی باتوں کو بلا لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، درخت چل کے آ جاتے تھے، بادل سایہ کرتے تھے.
یہ سارا کچھ نبی کے ساتھ ہوتا رہا، لیکن یہ حضور کے پرماننٹ معجزے نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کا سب سے اعلیٰ اور پرماننٹ معجزہ قرآن ہے۔ حضور قرآن کے ساتھ زندہ ہیں، قرآن آپ کے ساتھ زندہ ہے، لہذا آپ کا سب سے بڑا معجزہ یہ۔ پھر معجزہ یاد رکھو وہ ہوتا ہے جو کسی نبی کے لیے چیلنج بنتا ہے اور نبی اسے کھل کے پیش کرتا ہے، اور نبی کہتا ہے باقی چیزیں چھوڑو، اس جیسی کوئی شے لے کے آؤ۔ وہ جو چاند دو ٹکڑے کیا تم نہیں کر سکتے، چھوڑ دو اسے، وہ تم نہیں کر سکتے۔ یہ درخت کو لے آؤ، یہ بھی تم نہیں کر سکتے۔ تم انسان ہو نا، میں بھی کلام پڑھ رہا ہوں، تم بھی کلام پڑھنے والے ہو، لاؤ کوئی ایسا کلام میرے سامنے جس پہ نبی چیلنج کر دے، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو حضور کے پاس قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ کا اصل معجزہ ہی قرآن، آپ آئے ہی قرآن کے لیے ہیں۔ اور غور سے میری بات سنیے کہ جب ایسی بات قرآن کرتا ہے کہ لاؤ کوئی ایسی آیت، تو اس کا مقصد یہ ہے قرآن کا کہ اصل میں اس کے اندر ایسی فصاحت و بلاغت ہے، ایسی مٹھاس چھپائی گئی ہے قرآن کے اندر کہ وہ کسی اور کلام میں نہیں آ سکتی۔ وہ فصاحت، وہ بلاغت، وہ مٹھاس جو قرآن پیش کرتا ہے کسی اور جگہ ملے گی نہیں۔ اللہ، جب کفر کے اس دور میں ابھی قرآن اتر رہا تھا، وہ سورہ کوثر کا واقعہ تو یاد ہوگا کہ جو ایک صحابی نے لکھ کے قرآن کی سورت کو تو کعبہ شریف کے ساتھ لٹکا دیا۔ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، جو اس دور کے شعراء ہوتے تھے ان میں بھی مقابلے ہوتے تھے، اور جس کا شعر سب سے بہتر ہوتا، سب سے اعلیٰ ہوتا، تو سارے شعراء پھر اسے سجدہ کرتے تھے کہ بھئی تو اس سال کا سب سے بڑا شاعر ہے اور تجھ سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے۔ تو سارے شعراء سجدہ کرتے۔ تو حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت عظیم شعراء میں سے تھے، اور انہیں بھی بہترین شعر لکھنے پہ اس وقت کے کافر شعراء نے سجدہ کیا ہوا تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے تو شعر لکھنا چھوڑ دیے، شاعری ترک کر دی۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا لبید یار تو اب شعر نہیں لکھتا، اب شعر نہیں تو کہتا۔ تو کیا جملہ بولا، فرمایا قرآن اترنے کے بعد، قرآن اترنے کے بعد بھی کسی کلام کی ضرورت ہے؟ فرمایا عمر قرآن اترنے کے بعد کسی شے کی اب ضرورت نہیں رہی، اس جیسی فصاحت و بلاغت کسی جگہ بھی نہیں آ سکتی، اس جیسی خوبصورت ترتیب نہیں لائی جا سکتی، لہذا میں نے شعر کہنے چھوڑ دیے، میرے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ لہذا اتنا خوبصورت کلام جس میں فصاحت و بلاغت کا ایسا شاہکار ہے، یہ ایسی خوبصورت آیات یہ پیش کرتا ہے کہ آپ اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس کی جو روانی ہے وہ آپ کے جسم و روح کے اندر اتر جاتی ہے۔ اللہ، پھر حضور کو کیوں اس کی اتنی فکر ہے، اس کا بہت بڑا اظہار سورہ بقرہ کے اندر کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں وہ آیت کریمہ اتری جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی دیواریں جب بلند فرمائی تو آپ نے یہ دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں وہ رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، اور وہ انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ تو یہ ترتیب سے حضور کے وہ 4 کام اس آیت میں بیان ہوئے۔ سب سے پہلا کام یتلو علیہم، تلاوت قرآن کرنا، بولو۔ دوسرا کام یعلمہم الکتاب، سکھانا، اس کو سمجھانا، بتانا قرآن میں کیا کیا ہے، حکمت سکھانا۔ اور چوتھا کام تزکیہ کرنا، دلوں کو پاک اور صاف کرنا۔ تو یہ پہلی آیت اتری 15ویں پارے میں۔ 18ویں پارے میں اللہ نے دوسری آیت اتار دی کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، ہم نے ایسا رسول دے دیا ہے جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتا ہے، جو تمہیں کتاب سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، اور تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ 2 بار ذکر ہوا۔ تیسرا ذکر سورہ جمعہ میں پھر آیا۔ سورہ جمعہ کے اندر پھر اللہ نے ذکر کیا کہ یہ جو رسول ہے یہ تمہیں آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ 3 ہو گئی۔ چوتھا سورہ آل عمران میں پھر ذکر آ گیا۔ 4 جگہوں پہ قرآن حضور کی یہی ڈیوٹی بیان کرتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔
چاروں جگہوں پہ قرآن کی ہی ڈیوٹی ہے، اور قرآن ہی کے ذریعے آگے حکمت اور تزکیہ کرتے چلے جاتے ہیں، قرآن کو ہی پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب نبی کی اتنی بڑی ڈیوٹی ہے تو حضور کو اسی لیے قرآن کی اتنی فکر ہے کہ قرآن میں فرمایا کہ مولا میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، باقی یہ نماز روزہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ حج عمرے کرتے چلے جا رہے ہیں، مولا قرآن نہیں پڑھتے، یہ قصے سنتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں، یہ بڑی بڑی لمبی کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھتے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ حضور کا اتنا بڑا شکوہ ہے کہ اگر کل حشر کے دن میرے اور آپ سے ہو گیا، کم از کم میں تو جواب نہیں دے سکتا، آپ میں سے اگر کوئی دے سکتا ہے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ ہم تو کم از کم اس آیت کو یوں تو نہیں پڑھ رہے کہ ہم جمعہ کا وقت گزار رہے ہیں، یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں کل کو یہ جواب دینا ہے حضور کے سامنے کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا ہوا ہے، تو ہمیں اس پہ واپس آنا ہے انشاءاللہ۔ کہیے یہ قرآن دلوں کے مرض کی دوا ہے، یہ قرآن یہ اصل میں بنیاد ہے۔ اب دیکھیے نا، میں پھر عرض کروں کہ اگر آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کر، بیٹا نماز پڑھا کر، بیٹا نماز پڑھا کر، بیٹا نیکی کر، بیٹا، بھائی وہ نیکیاں کیسے کرے جہاں نماز کا ذکر ہے وہ تو وہ پڑھتا نہیں، جہاں نماز فرض ہوئی ہے جس آیت سے اس کو پڑھائیں گے تو وہ پڑھے گا نا نماز۔ آپ ترتیب غلط کر رہے ہیں، پہلے قرآن کا نور دل میں اتاریے، پھر قرآن کی آیت کا نور اندر آئے گا نا، پہلے اسے قرآن پڑھائیے، اسے قرآن سکھا دیجئے، وہ دیکھیں گے آپ کے وہ بچہ آپ کا عمل کا بہت بڑا انداز اس کے اندر آئے گا، اور جتنے بڑے انداز پہ سیدنا حسین فائز ہوئے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ سیدنا حسین کا جو بڑا انداز ہے وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی قرآن ہے، اتنا قرآن پڑھایا گیا، قرآن سکھایا گیا کہ آپ کا سر نیزے کی نوک پہ ہے، پھر بھی قرآن ہی کی تلاوت کی آواز آپ کے سر مبارک سے آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھا بہت تھا، پڑھایا بہت تھا، سمجھایا بہت تھا، نبی کے گھر میں پڑھا ہی قرآن جاتا تھا، تو قرآن نے ہی وہ انقلاب پیدا کیا۔ حضور نے جتنے بھی صحابہ تیار کیے، کون سی یونیورسٹی سے پڑھے، کون سے سکول کالج میں گئے، حضور انہیں بٹھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، قرآن پڑھا پڑھا کے وہ صحابہ زمانے کے اماموں کی مسنتوں پہ جا بیٹھے۔ اور آج ہم، علامہ اقبال نے اسی لیے کہا اللہ اکبر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، تم نے خاری ذلت اپنے اوپر ڈال لی کیونکہ تم نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا۔ تو آؤ آج وعدہ نہ کرو مجھ سے، نہ کرو، نہ تم نے کرنا ہے، کم از کم یہ بات دل میں لے کے جاؤ کہ قرآن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، کہ قرآن نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی ترویج میں اپنا حصہ ادا کریں، قرآن کے لیے کچھ کریں گے، قرآن کے لیے کوئی محنت ہوگی، کوئی کوشش ہوگی، کوئی قرآن کے لیے۔ دیکھیں آج ماشاءاللہ آج 18ویں پارے تک، 19ویں پارے تک ہم پہنچے، 7 سالوں سے میں قرآن پڑھا رہا ہوں جمعے کے دراروس میں، 7 سالوں میں ابھی 19واں پارہ آیا ہے۔ یار کچھ تو سوچو، خدارا اپنے علماء سے خود جا کے کہو خدارا سانو قرآن پڑھا دیو، خدارا علامہ صاحب آپ مسجد کی تقریر چھوڑ دیں، علامہ صاحب ہمیں قرآن پڑھا دیں، آپ کچھ کریں، خود کچھ کریں، قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کریں، ترجموں کے لیے قرآن لے کے آئیں، ابھی جا کے، آج جمعہ ہے تو بازار بند ہے، کل ہفتہ کے دن اردو بازار پہنچ جائیں اور لے کے آئیں ترجمے کا قرآن انشاءاللہ، اور اس کے اوپر پڑھنے کی کوشش شروع کر دیں، اور قرآن کے حقوق کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلا حق پڑھنا ہے، دوسرا حق ترجمہ ہے، تفسیر ہے، سمجھنا، تیسرا حق عمل ہے، اور چوتھا حق میں نے اس کو پھیلانا ہے۔ تو پہلا حق تو شروع کروں انشاءاللہ، پہلا حق تو شروع کروں۔ تو میری یہ دعا ہے آج کی اس آیت کے بعد، ایک ہی آیت آج میں نے پڑھائی ہے، ہمت نہیں ہے اگلی آیتوں پہ جانے کی، کہ حضور ہم سے شکوہ نہ کیجیے گا، کاش میرا نبی حشر کے دن اس آیت کے ذریعے ہم سے شکوہ نہ کرے، کم از کم ہم اس سے بری ہو جائیں، اور ہم آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ ضرور کہتے ہیں حضور ہم آپ پہ قربان، آپ کے قرآن پہ قربان، جو بھی زندگی میں ہوا حضور ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن کی خاطر کچھ کر کے آئے، قرآن کی خاطر ہم نے کچھ کیا ہے حضور، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش۔ علامہ اقبال کی اس بات پہ میں ختم کروں گا، ارشاد فرمایا، حد کر دی، فرمایا کہ گر تمی ہاہی مسلمان زیستن، اگر تیرا جی چاہتا ہے تو مسلمان بنے، گر تمی ہاہی مسلمان زیستن نیست ممکن
جز بقرآن زیستن، اس وقت تک یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا تو مسلمان بنے جب تک تو قرآن کا ایک جز نہیں بن جاتا۔ کیا کہا؟ جز، قرآن کا ایک جز بن، قرآن کا ایک صفحہ جب تک تو نہیں بنتا تو مسلمان نہیں بن سکتا۔ تو کیا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری قوم کو کدھر لے جایا جا رہا ہے؟ راستہ کون سا تھا؟ راستہ صاف ہے، سیدھا ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آئیے، ابھی وقت باقی ہے، ابھی ہماری سانسیں باقی ہیں، ابھی ہمارے دلوں کے اندر دھڑکنے باقی ہیں۔ آؤ کچھ کرنے کا وعدہ کرو۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر سوچ قرآن کے لیے کیا کرنا ہے۔ قرآن تیرے لیے خود رستے نہ بنائے تو کہنا۔ یہ مرکز مجدیہ یہ قرآن کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ یہ زمین قرآن کے نام پہ لی گئی تھی کہ قرآن کے لیے ہمیں اللہ زمین دے دے۔ اللہ نے رج کے زمین عطا کر دی۔ ہلکی سی بات کی تھی، مولا قرآن کے لیے دے دے، اللہ نے کہا یہ لے حاضر ہے، لاکھوں روپے کروڑوں لگائیں، ہر چیز موجود ہے، لگاتے جائیں۔ کوئی ایم این اے ایم پی اے قریب نہیں پھٹکا، کوئی کروڑ پتی نہیں کبھی آیا۔ کس نے بنوا دی؟ یہ قرآن نے بنوا دی۔ یہ قوت والی شے ہے، میری باتیں سن رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، اس کو لکھ رہا ہے۔ کل حشر کے دن یہ خود کہے گا کہ آپ نے کہا تھا وہاں بیٹھ کے۔ اگر یہ نہیں سنتا تو یہ اتنا بڑی قوت کیسے ہے؟ تم سوچو تو صحیح، یہ ہے کیا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بات ہی ختم کر دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کی حقیقت خود اللہ ہی کی ذات، یہ خود خدا کی ذات کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، یہ کتاب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم اس کو ایک کتاب کی طرح سمجھ کے چل رہے ہوتے ہیں، لہذا قرآن ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو آؤ، ہمیں اللہ نے اپنے روپ میں قرآن دیا ہوا ہے، اس کا ایک روپ ہمارے پاس، اس کو استعمال کریں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنی زندگیوں کے انداز کو بدلیں، چھوڑیں یہ گھسی پیٹی زندگی، نکلو اس قرآن کی برکت لے کے نکلو، اور دیکھو تمہارے لیے کتنا اللہ کھول کھول کے رزق دیتا ہے، کھول کھول کے رحمتیں دیتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے، اور اللہ میرے حضرت کو جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا، جنہوں نے ہمیں قرآن کے قریب کیا، اللہ اس شخص پہ اپنی ساری رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ نے جب ایک جملہ بولا تھا، آپ نے فرمایا تھا بیٹا کوئی دن تمہارا قرآن کے بغیر نہ جائے، جس دن قرآن پڑھو گے وہ دن تمہارے لیے منحوس نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس جملے کی اتنی برکت پیدا کی، آج تک ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ آپ کو بھی دے دے، آپ کی اولادوں کو بھی دے دے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ دوبارہ امت قرآن کی طرف پلٹ آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ادا فرمائیں۔